میرے عزیزوں اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنیں، اس کے پاک کلام کو، اس کے کلام کے گہرے بھیدوں کو ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں تاکہ آج کا کلام جو ہے ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آج ہم سب یہاں سے سیر ہو کر جائیں۔ تو میرے عزیزوں، میری درخواست ہے ریورنڈ ڈاکٹر جوزف سیلال سے کہ وہ جتنی پرستش ہوئی ہے اس کی شکر گزاری کی دعا کریں اور خداوند کے خادم ڈاکٹر جان جوزف کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔ آئیے دعا مانگیں۔ قرآن پاک خدا تیرا شکر تعریف کرتے ہیں، تیرے لوگوں نے دل سے تیری ستائش کی، تمام بھائیوں کے شکر کو تعریف اور خدا باپ بیٹے اور پاک روح کے نام سے انہیں برکت دے۔ اسی طرح تیرے خادم کو ڈاکٹر جان جوزف کو لے کے تیرے حضور آتے ہیں اور تیری برکت، تیرا مسا اس میں چاہتے ہیں، تیری قدرت اور جلال چاہتے ہیں اور سمجھنے کی روح چاہتے ہیں کہ ہم سب اس کلام کو، اس قدرت کو، اس جلال کو اپنے لیے آج لیں اور برکت پائیں۔ تیرا شکر تعریف ہو، لیڈ کرنے والے کو برکت یسوع نام سے، آمین۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحب خداوند آپ کو بڑی برکت عطا کرے۔ تو میں بڑی عزت اور احترام سے ڈاکٹر جان جوزف کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور خداوند کا زندہ پاک کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ خداوند کے نام کی تعریف، خداوند کے نام کی حمد، اور خداوند ہی کو جلال ملے جس نے اپنی قدرت کے مطابق ہم سب کو یہ جلال بخشا ہے کہ اس کی محفل میں دعاؤں کے ساتھ، گیتوں کے ساتھ اور اس کے منہ کی باتوں کو اپنے درمیان میں رکھ کر ویسا ہی کریں جیسا کہ اس نے ہمیں سکھایا ہے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بائبل ویژن فار آل نیشن کی آئی ڈی پر رومنس پڑھ رہے ہیں اور ہم 12 ابواب تک پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے 11 باب جو ہے وہ ختم کیا تھا اور 12 باب آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے بھی اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، جبکہ فوراً ہی ہم 8 باب سے 12 باب پہ آئے تھے اور پھر واپس 9، 10، 11 ختم کیے۔ آج چند باتیں 12 باب سے کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، ہم خداوند کے کلام کو جو کہ یوحنا نے خط لکھے یہودیوں کو، ان کا پہلا یوحنا جو ہے اس میں سے تیسرا باب دیکھیں گے۔ وہ اس لیے دیکھیں گے کہ 12 باب میں وہ تمام باتیں جو پہلے باب میں رومنز کے لیے اور یہودی جو تھے ان کے لیے کی گئیں، دوسرے باب میں، تیسرے باب میں یہودیوں کے لیے بتایا گیا کہ ان کو کیوں فوقیت حاصل ہے، چوتھے اور پانچویں باب میں ہم ان کو دوبارہ رپیٹ کریں گے۔ خیر اینی ہاؤ، 12ویں باب میں جو باتیں ہیں، 13 باب جو ہے وہ حکومتوں کی تابع رہنے کے بارے میں ہے اور 14 باب جو ہے وہ کمزور ایمان والوں کو اپنے میں شامل تو کر لو لیکن شک و شبہ کی تکرار کے لیے نہیں۔ 15ویں باب زور آوروں کے لیے، 14 باب کمزوروں کے لیے، 15واں باب زور آور لوگوں کے لیے اور 16 جو آخری باب ہے وہ تمام لوگوں کے لیے جو کہ ہم میں پائے جاتے ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح ہم وہ باتیں دیکھتے ہیں جو رومن کے وقت ہوئی تھی اور آپ جانتے ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ رومنز جو تھے یہ روما میں سے جو لاہور کی میکا کی جو حریم تھی ان کے نام سے، روما کے نام سے یہ شہر، ملک بلکہ اس نے پوری دنیا پر قبضہ کیا اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے 7 بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے یہودیوں پر اور خداوند کے نام
لینے والوں پر بڑی اذیت کی ہے، انہیں دکھ دیا ہے. اور پولس رسول نے نہیں بلکہ تمام رسولوں نے، جو کہ اعمال کی حق کتاب ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے ہوتے ہوتے یہ باتیں ان پر ظاہر کی ہیں تاکہ ہم خداوند کے کیا کہلائیں. وہ ہم پہلا یوحنا اس کے 3 باب میں دیکھیں گے ابھی، اور پھر دوبارہ ہم 13 باب پر آئیں گے. 12 باب کی خاصیت جو کہ ہم دیکھتے ہیں، پہلے یہ میں بیان کرتا چلوں کہ اگر میں اپنے آپ سے ان باتوں کے سوال پوچھوں تو مجھے انہی میں خداوند اپنی باتوں کے جواب دے گا. وہ کیسے؟ جیسے کہ 3 آیت دیکھتے ہیں ہم. 12 باب 3 آیت میں پڑھتا ہوں اور پھر آہستہ آہستہ ہم سب اس میں شریک ہوں گے. مقدس پولس رسول رومیوں کے نام جب خط لکھتے ہیں، ان میں واز کرتے ہیں، تو 3 آیت میں یوں کہتے ہیں کہ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے، تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسے سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے. اگر میں اس بات کا جو سوال ہے وہ اپنے آپ سے کروں، ٹھیک ہے، میں اس بات کا سوال جو ہے وہ اپنے آپ سے کروں کہ وہ کون سی توفیق مجھے ملی ہے جس کے بارے میں مقدس پولس رسول نے مجھ سے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھے ملی ہے. اگر وہی توفیق پولس رسول کو ملی ہے تو مجھے وہ کون سی توفیق ملی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں بائبل اسٹڈی، کہ میں اپنے میں وہ سوال پیدا کروں. تو پھر جو توفیق ملی ہے اسی کے مطابق مجھے کام کرنا ہے. وہ کیا کام کرنا ہے کہ انہی ابواب میں سے یا پھر پوری بائبل میں سے جیسا خدا مجھے سمجھاتا ہے ویسا ہی میں دوسروں کو سمجھانے کے قابل بنوں. پہلے تو مجھے خود سمجھنا ہے، جو توفیق مجھے ملی ہے اسے مجھے خود سمجھنا ہے. اور پھر واپس اوپر آتے ہیں پہلی آیت اور دوسری آیت میں، اور یہ میں اپنے ہی آپ سے سوال کروں، کیا خدا کی رحمتیں کون سی ہیں؟ خدا کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ ہر صبح ہم اٹھتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں، میٹھی نیند سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، اور یہی ایک خدا کی رحمت ہے. اور دوسرا، اس جاگنے میں اور اس سونے کے درمیان جو پیریڈ ہے، جو وقفہ ہے، 12 گھنٹے کا کہہ لیں یا 16 گھنٹے کا کہہ لیں یا 10 گھنٹے کا کہہ لیں، ان میں دیکھیں کہ کلام ہمارے درمیان میں دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق ہم سمجھیں اور اس کے مطابق ہم کام کریں، اور اس کے مطابق جو ہم سب میں تقسیم کیا گیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھیں. ٹھیک ہے، اب پھر یہ کہتے ہیں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. کیسی قربانی؟ میں اپنے آپ سے اگر سوال کروں کہ وہ کون سی قربانی ہے جو خداوند کہتا ہے، قربانی وہ ہے، صرف یہ بدن ہی نہیں بلکہ یہ دماغ، یہ دل، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، ان کا استعمال جو ہے ان کو قابو میں رکھنا، اور ان کے خدا نے جو توفیق، یہ جو کلام مقدس ہمیں دیا ہے اس کے مطابق چلنا اور سمجھنا، یہی ایک بڑی قربانی ہے. اور یہ قربانی جب تک ہم خدا سے دل نہیں لگائیں گے،
جو میری چاہت ہے خدا وہی دیتا ہے، اور میری چاہت یہ ہے کہ میں کسی سے جب دل لگاتا ہوں کسی کام میں، کسی بات میں، کسی ماحول میں، تو خدا مجھے وہ دیتا ہے۔ تو اگر میں خدا سے دل لگاؤں گا تو خدا مجھے اپنی سمجھ دے گا اور وہ توفیق دے گا جس طرح خدا نے اس زمین پر کیا۔ کیا لکھا ہے؟ زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ زندہ کون سی تھی؟ زندہ وہ پاک روح ہمیں دینا چاہتا تھا، آپ جان چیپٹر 14 پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاک وہ کہ تمام ان باتوں کو آج ہم دیکھیں گے۔ یوحنا کا پہلا خط، اس کا 3 باب دیکھیں گے کہ وہ پاک چیزیں کون سی ہے اور ہمیں وہ کیا بنانا چاہتا ہے اور کیا پسند کرنا چاہتا ہے۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اب عبادت میری تو یہ ہو گئی، لیکن کیوں ہم پھر آئیڈیز پر آتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے خداوند کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہمارا چرچز میں جانا، کروسیڈز میں جانا، سیمینار میں جانا اور آئیڈیز پر آنا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم جو پا چکے ہیں خداوند سے اکیلے میں بیٹھ کر، دل لگا کر، وہ ہم دوسروں کے ساتھ بانٹیں، ہم تیار ہو کر جائیں، چرچ میں ہم تیار ہو کر جائیں، آئیڈیز پر ہم تیار ہو کر جائیں کہ خداوند نے جو کلام میں نے پڑھا تھا، اس سے جو سمجھ دی ہے، اس کو میں دوسروں میں بانٹوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہے معقول عبادت کہ ہم دوسروں میں بانٹیں۔ کس طرح؟ گیتوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور خداوند کے کلام کے ساتھ۔ جو ہم ایک رہنما چنتے ہیں کہ خداوند کا کلام سنائے، ہم لیڈر چنتے ہیں کہ وہ ہمیں بیلنس رکھے، ہم ورشپ لیڈر چنتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں اور ساز کے ساتھ، ہمیں میوزک کے ساتھ خداوند کی عبادت میں شامل کریں۔ پھر اگر یہ اور ایک سوال کروں، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، اس جہاں کی شکل کیا ہے؟ اگر میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ اس جہان کی شکل کیا ہے، تو اس جہان میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں نفرت ہی نفرت، خود غرضی ہی خود غرضی، پیار کی بہت کمی، اور اسی طرح لکھتے ہیں یہ بات جو ہے وہ رومن کے وقت اور رومن سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور یہ ہوتی رہیں گی کیونکہ دنیا اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ خداوند کا دوسری آمد نہ ہو۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم دنیا کی ہم شکل نہیں بنیں گے، اور زیادہ دیکھیں گے پہلا یوحنا اس کے 3 باب میں، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے، عقل کیسے نہیں ہو جاتی ہے؟ جب ہم دنیا کی اس ہم شکلوں میں شامل ہیں اور وہ کردار ادا کرتے ہیں، اور عقل نہیں یہ ہو جاتی ہے کہ وہ محبت جو پہلا کرنتھین اس کے 3 باب میں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر کچھ سہ لیتی ہے، محبت ہر کچھ سہ لیتی ہے۔ جب وہ محبت ہمارے درمیان میں جو خدا ہے وہ آ جاتی ہے تو وہ نیا کر دیتی ہے ہمیں، وہ دنیا کے جو ہم شکل ہم ہوتے ہیں اس سے وہ ہمیں نیا کر دیتی ہے۔ کیا؟ کہ تیری گال پہ کوئی ایک تماچا مارے تو دوسرا بھی آگے کر دے، یعنی برداشت کرنا، دوسرے کو موقع دینا، اس سے اچھی طرح سے پیش آنا، دوسرے کو بلیم نہ کرنا۔ یہ سب باتیں اگر کوئی کچھ نہیں آتا تو اس کو سکھایا جائے، نہ کہ کسی کو بلیم کیا جائے، بلکہ اس کے سکھایا جائے کہ ایسا نہیں، ایسے ہوتا ہے۔ روک ٹوک کرنا، ٹھیک ہے، ٹھٹھے بازی کرنا، تاکہ خدا کے نیک اور پسندیدہ کام، خدا چونکہ نیک ہے، وہ ہمیں بھی چاہتا ہے
کہ ہم نیک ہوں. اور نیک کیسے ہوں گے؟ جبکہ ہم اس کی پسندیدہ کیا چیز ہے؟ خداوند کے کلام کو دل میں رکھنا اور دوسروں سے شیئر کرنا، چاہے ہم وہ چرچ میں کریں، چاہے ہم بائبل کی بات اسکائپ کے کریں، یا بائبل ویژن فار آل نیشن، یا پھر کرائسٹ ویژن فار یورپ کی آئی ڈی پہ، یا لیٹ اس پرے کی آئی ڈی پہ. کہیں بھی خداوند کی جو نیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ خروج کی کتاب میں جب مصر سے کوہ سینا تک لے کر آئے تو وہ کس مصیبت میں تھے؟ کوہ سینا پہ انہیں لا دیے گئے تاکہ وہ نیک ہوں اور پھر انہیں کنعان میں داخل کرے. کیوں؟ خدا نیک ہے اور انہیں بھی وہ نیک بنانا چاہتا تھا. آج ہمارے درمیان میں بھی یہی بات موجود ہے کہ یسوع نیک ہے جو ہمیں خدا باپ کی نیک جگہ پر لے کے جانا چاہتا ہے اور وہ ہمیں نیک بنانا چاہتا ہے. اور جب تک ہم نیک نہیں بنیں گے ہم اس کی پسندیدگی میں شامل نہیں ہوں گے، اور یہی اس کی کامل مرضی ہے. ٹھیک ہے؟ اور آگے کامل مرضی آپ دیکھ لیجئے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ یہ باتیں اس میں تھیں اور وہ تھا. کون تھا؟ ایک بدن تھا جو کہ 5ویں آیت سے لے کر اور آلموسٹ 21 تک موجود ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مسیح میں شامل تھیں اور وہ مسیح تھا. کیوں مسیح تھا؟ کیونکہ یہ سب باتیں اس میں شامل تھی. ضرور پڑھیے گا، میں وقت ضائع نہیں کرتا کیونکہ ہمارے پاس ان پسندیدہ باتوں کو دیکھنے کے لیے ہم یوحنا کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی تیسرا باب پر غور کریں گے، پورے باب پر، اور دیکھیں گے کہ اس کی پسندیدہ مرضی اور کامل مرضی کون سی ہے. ٹھیک ہے؟ تو پہلے سب سے آ جائیں کہ ہم جو ہیں وہ پرانے عہد نامے کے متعلق، پرانے عہد کے متعلق اس کے انڈر نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم نئے عہد جو خداوند کا خون ہے، یسوع مسیح کا خون ہے، اس کے انڈر ہے. اب جب کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وی آر ناٹ انڈر دا اولڈ کووننٹ بٹ وی آر انڈر دا نیو کووننٹ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرانا عہد جو ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پرانے عہد سے ہم گزر کے ہم نئے عہد میں آئے ہیں اور اب نیا عہد ہمیں لاگو ہوتا ہے. پرانا عہد نامہ اس وقت لاگو ہم پہ ہوتا ہے جب تک کہ ہم نئے عہد نامے میں داخل نہیں ہوتے ہیں. اس کے درمیان میں کافی وقفہ ہے، اور اس کے درمیان میں کافی وقفہ ہونے کے باوجود کے متعلق ہم اب نئے عہد نامے میں ہیں. اور نئے عہد نامے کو ہم اس لیے ادا کرتے ہیں کہ جو یوحنا کے 3 باب میں موجود ہے. اس طرح ہمیں ان پرانی باتوں کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم وہ جو جسم سے خطائیں کرتے ہیں، پرانا عہد نامہ ہم پہ لاگو ہو جاتا ہے. اور اگر ہم خداوند کے نئے عہد نامے آتے ہیں تو پرانا عہد نامہ لاگو نہیں ہوتا، بلکہ نئے عہد نامہ جو 2 ہی حکم خداوند نے دی ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ رومن چیپٹر 8 پڑھ چکے ہیں کہ ان پر سزا کا حکم نہیں. ان پر سزا کا حکم اس لیے نہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں. سزا کا حکم نہیں کہ ہم مسیحی ہیں، خداوند نے ہمیں چن لی ہے. اس لیے سزا کا حکم نہیں کہ نئے عہد نامے کے مطابق خدا ہمیں وہ کرنے ہی نہیں دیتا جو پرانے عہد نامے میں 10 حکم دیے گئے تھے، خدا کرنے ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے؟ ہم اس تک چھوڑ آئے ہیں. وہ پاس ہوئے کا مطلب پاس کر آئے ہیں، گزار دیے ہم نے. اب ہم نئے عہد نامے کے انڈر ہیں. وہ دیکھتے ہیں ہم 4 سے 6 آیت تک. اگر کوئی میرے لیے پڑھ دے میں شکر گزار ہوں اس کا. 4 سے 6 پہلا یوحنا
3 बाब, उसकी 4, 5 और 6 आयत मैं पढ़ता हूँ। जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, और जो गुनाह शरा की मुखालफत ही है, और जो गुनाह है वो कौन क्या है? शरा की मुखालफत भी है। पहली ही 4 ही आयत में उसने बयान कर दी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका, जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, वो शरा की मुखालफत करता है। और जब हम नए अहदनामे में दाखिल होते हैं, नए अहद में दाखिल होते हैं, तो वो सब गुनाह जो जिस्म से पहले हुए थे वो धुल जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं 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 नहीं, और फिर इसके बावजूद नए अहदनामे के बावजूद भी वो काम करूं, तो मैं पुराने अहद की मुखालफत कर रहा हूं। ठीक है, मुखालफत कर रहा हूं। लेकिन अगर वही रोमियो का 8 बाब, उन पर सजा का हुक्म नहीं। क्यों सजा का हुक्म नहीं? कि वो हम तमाम बातें का वादा करके उनको छोड़ चुके हैं, इसलिए वो हम पर लागू नहीं होते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो हमने टेक ओवर कर लिया, उन्हें हम पीछे फेंक दिया हमने उसे। और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। और शरा यानी जो शरीयत दी गई है, अगर हम उसके मुखालिफ चलते हैं तो हम गुनाह करते हैं। अब जैसा कि बयान किया गया, मुखालफत नहीं बल्कि उन लोगों पर जो पीछे शरा के लोग हैं, उन्हें नए अहदनामे के मुताबिक उनको ढालना है, ताकि जो खुदावंद को पसंदीदा है वो हमारे दरमियान में पेश किए जाएं, और हम एक साथ उनके खुदावंद के अहद में दाखिल हों। लिहाजा इसीलिए हम चर्चेज में, क्रूसेड्स में और खुदावंद के कलाम को फैलाने में और उसकी मदद हासिल करने में जो है वो सरगर्म है। आगे लिखते हैं, और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाह को उठा ले जाए, और उसकी जात में गुनाह नहीं। जो कोई इसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है ना उसने उसे देखा है और ना जाना है। तो मैं बयान कर चुका हूं, इन्हीं बातों की तशरीह आप जान चुके हैं कि खुदा जो नेक है, अभी हमने देखा कि कोई भी नेक ना हुआ खुदावंद के आने से पहले, कोई भी नेक ना हुआ, और खुदा के आने के बाद उन्होंने 12 शागिर्द चुने। और जिस तरह मुकाशफा में लिखा है कि हर कबीले के 12-12 हजार, ये 1,44,000 बनते हैं। 12 कबीले हैं, 12-12 हजार को अगर आप ज़रब दे लें तो वो 1,44,000 बनते हैं। इसी तरह 12 रसूल हैं, इनके 12-12 हजार जो हैं वो लोग बनने हैं जिन पे मोहर होनी है। 12-12 हजार, हर एक कबीले के 12 हजार, और 1,44,000 जो रसूल हैं वो रसूल होने ही हैं। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि वो नेक, आटे की मिसाल आपने देखी थी हमने 10वें बाब में, 11वें बाब में देखी थी आटे की मिसाल, और हमने पेड़ की मिसाल देखी थी, जड़ की मिसाल देखी थी। तो ये बातें जो हैं वो जब हम में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो हमें बदल सकती है, हमें उसी के पास जाना है और उसी में शामिल होना है। और जो हमें बदल नहीं सकता, वो पुरानी शरह में रखता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इसलिए कि पुरानी शरह के मुताबिक हर एक ने गुनाह किया, और शरह ने पहचान पर उन पे फतवे लगाए और उन्हें सजा का हुक्म दिया। राइट? और जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह, और जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है ना उससे और ना उसे देखा है। यानी जो गुनाह नहीं कर रहा, जो गुनाह करता है वो उसी में कायम रहता है, और जो गुनाह नहीं करता
ٹھیک ہے، اور جو کرتا ہے، ان دونوں کے بارے میں اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے، جو بتایا ہے جو گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی. اب آگے آتے ہیں، ہمیں سیلف ایگزامینیشن، جیسے کہ میں نے بتایا کہ مجھے خود دیکھنا ہے اور خود سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹس دیے جاتے ہیں، رہنما ہمیں پوائنٹس دیتے ہیں، لیکن مجھے خود سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور وہ خود سیکھنا کس طرح ہے کہ میں کیا بنوں؟ وہ ہے ایمان، امید اور صبر. ایمان اور امید اور صبر کے ساتھ جو اس نے کردار ادا کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، جو کہ پہلی، دوسری، تیسری آیت میں. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ دیجئے، ورنہ میں پڑھتا ہوں. سوری، میں آپ کے 5 منٹ زیادہ لوں گا، اگر آپ برا نہ منائیں تو پھر ہم اس کو کلام مقدس کو ختم کریں گے. پہلا یوحنا 3 باب 1 2 3. چلے میں پڑھتا ہوں. دیکھو سوری جی بیٹے. تھینک یو پاس صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین. لکھا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. ٹھیک ہے، ہم نے 12ویں باب میں اچھے طریقے سے پڑھا، دوسری آیت میں، کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. اور دنیا کے ہم شکل کون ہیں، کیسے ہیں؟ اور لکھا ہے پہلی ہی آیت میں، لکھا ہے دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا. تو اگر ہم دنیا کے ہم شکل بن جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے یسوع کو نہیں جانا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں کہ میں نے یسوع کو نہیں جانا. میں اپنے آپ سے سوال کروں. ٹھیک ہے، میں صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں باتیں. سوال مجھے اپنے آپ سے ہی کرنا ہے، اور جب مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے تو خداوند ہی مجھے جواب دے گا. خداوند کیوں ہمیں آج رومیو سے اس کے 12 باب کی ساری تشریح جو ہے وہ یوحنا کے ذریعے بھی یہاں 3 باب میں بتا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ خدا ہمیں اس باب کی تشریح کے لیے، اس کی ٹرانسلیشن کے لیے ہمیں ایگزیکٹلی اٹھا کے رومن سے یوحنا کے پہلے خط میں لے کر آیا ہے. کیوں لے کر آیا ہے؟ تاکہ 12ویں باب کو اچھی طرح سے ہم جان جائیں. ٹھیک ہے، اگر ہم نے جس طرح دنیا نہیں جانتی یسوع کو، ٹھیک ہے، اس طرح اگر ہم بھی ان میں شامل ہیں تو ہم بھی نہیں جانتے. میں بھی نہیں جانتا. مجھ سے یہ سوال کرنا ضروری ہے مجھے اپنے آپ سے، اور پھر ہم دیکھیں کہ خدا ان کے کلام کو سمجھنا شروع ہو گئے. عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا ہوں گے. ابھی تک ہم فرزند ہیں. ابھی تک وہ فرزند ہیں جو لا مانتے مانتے آئے ہیں، اور کیا ہوں گے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن ہمیں اتنا ضرور پتہ ہے کہ وہ پاک ہے، کہ جیسا وہ پاک ہے ویسا ہی ہم بھی پاک ہو کر اس شرع کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ خدا کی بادشاہت میں کون ہوں گے؟ فرزند ہوں گے. کیونکہ شرع جو ہے، شریعت جو ہے، وہ فرزند نہیں کہتی اپنے لوگوں کو، وہ غلام ہی کہتی ہے کہ تم غلام کی زندگی گزار رہے ہو. اگر غلام ہو تم نے، ہم جو بڑے رہنما ہیں، ہم جو بڑے قانون والے ہیں، اگر ہماری طرح
یا ہم جو کہتے ہیں وہ تم نے ادا نہ کیا تو تم اس بادشاہت میں نہیں رہ سکتے. وہ فرزند نہیں کہتی. ہم کون سی بادشاہت میں رہیں گے؟ اس بادشاہ میں رہ کے کہ خدا نے ہم سے ایسی محبت کی کہ ہم سب اس کے فرزند کہلائے. ہم اب اس کی بادشاہت میں ظاہری طور پر داخل نہیں ہوئے، لیکن شکر ہے خداوند کا کہ روحانی طور پر ہم داخل ہیں، اور وقت آئے گا کہ ہم ظاہری طور پر داخل ہوں گے، جو کہ لکھا ہے کہ جو آگے چوتھی آیت میں بلکہ تیسری آیت میں لکھا ہے، اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. جب وہ ظاہر ہوگا، پہلے ظاہر ہوا تھا، انہوں نے ہمیں کیا کیا بتایا، آپ نے ہمیں کن باتوں کی تعلیم دی، اور آپ ہی کے ساتھ ہم ظہور میں داخل ہوں گے، اور ظاہر ہو جائے گا کہ ہم ہمارا جسم وہ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے، اور ہم آپ کا جسم دیکھیں گے. سمپل. تو یہ ہے سیلف ایگزامینیشن. ہم نے اپنے آپ کو جانچنا، ماننا. میں پھر 1 منٹ زیادہ لے گیا ہوں، 2 منٹ آپ کے اور لوں گا، اور پھر اس طرح ہم جو کہ ضروری ہے. لائف سٹائل گھر میں ضرور پڑھیے گا، لیکن ابھی ہم کرائسٹ کلچر اور سیٹن کا کلچر دیکھتے ہیں، انہی باتوں کو جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں. سوری، آج پتہ نہیں کیوں. تیسرا باب 7 سے 12 تک میں ہی پڑھے دیتا ہوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا. جو راست بازی کے کام ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے. بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اس سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں، اور جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. آگے آپ پڑھتے جائیں آہستہ 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 ہم سب کو. اور پھر 13ویں آیت سے لے کر آلموسٹ 24ویں آیت تک پھر تمام جو باتیں لکھی ہیں خدا کی وہ ہم تک بیان کی گئی ہیں. وہ لائف سٹائل بنا لینا چاہیے. 11 آیت سے لے کر اور جو 24 آیت تک گھر میں ضرور پڑھیے، وہ ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے. اور جب ہم لائف سٹائل ہو جائیں گے تو پھر وہی بات ہوگی کہ دیکھو خدا نے ہم سے کتنی محبت کی کہ انہوں نے ہمیں فرزند بننے کا حق بخشا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اسے آپ کو ہم باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور آپ ہی کو ہم خداوند اور اپنا یسوع سمجھتے ہیں. خداوند ہمارے ساتھ ہو، اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے. ہم اگلے ہفتے 13 باب، 14 باب، 15 باب اور 16 باب ختم کر دیں گے، کیونکہ ان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کمزور ایمان والوں کے لیے، اور پھر زور آوروں کے لیے، اور پھر ان تمام لوگوں کے لیے جو باتیں بتائی گئی ہیں، وہ چیدہ باتیں دیکھ کر ہم رومنز کی کتاب کو اختتام تک پہنچیں گے. میرے لیے دعا کیجیے گا. ہم سب اسی طرح خداوند میں پڑھتے اور خداوند کی تعلیم میں پیوند ہوتے جائیں. آمین. خداوند آپ کو بڑی برکت عطا کرے اس خوبصورت کہانت کے لیے جو خداوند کے کلام میں سے آپ نے ہمارے لیے پیش کی ہے. اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس پیار کے لیے، اس محبت کے لیے کہ ہم اس کے فرزند
माइक म्यूट करें और डॉक्टर जॉन जोसेफ के लिए और आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ। ब्रदर नाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक कोई माइक में प्रॉब्लम है, तो मेरी गुजारिश होगी पास्टर लतीफ जॉन से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। हमारे असली और जिंदा खिलाड़ी जो को कायनात का खालिक और मालिक है, असमंदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादम के लिए, डॉक्टर जॉन जोसेफ के लिए, और खुदा तेरे पाक कलाम की उन खूबसूरत बातों के लिए जो खुदा तूने आज अपने बंदा के वसीला से हम तक आश्कारा की है। अपने बंदा के साथ हो और खुदा दिन दुगनी और रात चुगनी बरकतों के साथ वाला माल कर, ताकि खुदा इस तरीके से हम उन कलाम की बातों को सीखते रहें और अपनी अमली जिंदगियों में अपनाते रहें और खुदा तुझसे प्यार करें और अपनी जिंदगियों से हमेशा तेरे बेटे यस्सु के नाम को छिलाव दें। सारी कलीसिया को खुदा बरकत अता कर और खुदा तमाम मुकद्दसीन को बरकत अता कर, और खुदा दुआ करते हैं कि हम सबको अपने पाक कलाम के वसीला से और उसकी रोशनी में चलने की तौफीक अता कर। दुआ तेरे प्यारे खुदा यस्सु के जिलाली बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर लतीफ जॉन, खुदावंद आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत अता करे। तो अब वक्त है कि हम अपनी दरखास्तें मनाजातें जो है खुदावंद की हजूरी, खुदावंद के मज़बा पर लेकर आए। तो जिस किसी बहन भाई के पास कोई नई दरखास्त है तो वो जरूर है कि अपना माइक अनम्यूट करके भी बता सकता है और नीचे लिख भी सकता है। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं, शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं भाई, मेरा बाजू खुदा ने ठीक कर दिया। आमीन आमीन हालेलुया। जरूर हम खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे शुक्रगुजारी की। और मेरी एक दरखास्त है मिकी के लिए, रायन के लिए, उसके चेहरे पे एलर्जी हो गई है, तो उसके लिए दुआ में याद रखिएगा कि वो सारी एलर्जी